الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آج ہم فرعون کے ظلم اور اس کے انجام کا واقعہ پڑھیں گے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کے مقابلے کے حوالے سے ذلت سے دوچار ہوا کہ ایک طرف جادوگر شکست بھی کھا گئے، اور مزید یہ کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، اور فرعون کی دھمکی کے باوجود جادوگروں نے اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا، تو فرعون انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کا منصوبہ بنایا۔ سورۃ الاعراف آیات 127 تا 135 میں اس پورے واقعے کا بیان ہے کہ فرعون سے اس کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام نہ کیا، تم نے اسے ڈھیل دیے رکھی، تو پھر تو وہ نہ تمہیں معبود مانے گا اور نہ تمہارے معبودوں کو معبود مانے گا، اور ہمارے خلاف زمین میں فساد مچائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو تمہیں فوری طور پر اس خطرے سے نپٹنا چاہیے۔ فرعون نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کیا گیا تھا۔ ہم ان کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کریں گے اور صرف ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ہم ان سے خدمت لے سکیں۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سرزمین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زمین میں خلافت دیتا ہے، اور آخرت بہرحال نیک لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہے، لہذا صبر کرو۔ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ دوبارہ وہی ظلم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈٹے رہو، صبر کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلافت دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد آل فرعون کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے آل فرعون کی پکڑ کی قحطوں کے ذریعے سے اور ثمرات کے پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے، تاکہ نصیحت حاصل کریں، لیکن آل فرعون ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ جب بھی کبھی کوئی نعمت ملتی تو کہتے ہیں ہمارا حق ہے، لنا ہذہ، اور اگر کوئی تکلیف آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ نحوست ہم پر آئی ہے، حالانکہ ان کی نحوست ان کے ساتھ تھی، لیکن گستاخی کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کی شان میں، اور کہتے تھے کہ اے موسیٰ، تم کوئی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جوش میں آیا، اور اللہ نے ان پر یکے بعد دیگرے کئی عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو پھر ہم نے ان پر چھوڑ دیے، ہم نے ان پر بھیجے، طوفان بھیجا، ٹڈی دل بھیجا، گھن ان کے غلے کو
خراب کرنے کے لیے بھیجا، خون بھیجا، مینڈکوں کی کثرت کی، طوفانوں کے ذریعے سے فصلیں تباہ ہوئیں، ٹڈی دل کے ذریعے سے فصلیں تباہ ہوئیں، گھن نے ان کی فصلوں کو چٹ کیا، مینڈکوں کی کثرت کر دی، مصیبت ہو گئی، کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک، اور اس کے بعد ہم نے خون کا ایک عذاب بھیجا، ہر جگہ سے خون برآمد ہو جاتا تھا، پانی میں خون ہے، شوربے میں خون ہے، بستر پر خون ہے، ایک کے بعد ایک ہی عذاب بھیجے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، مجرم لوگ تھے۔ ہاں جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ خود کہتے میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا تو پھر وہ دوبارہ اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے پھر جاتے۔ دوسری طرف جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایمان لانے سے رکے ہوئے تھے۔ سورہ یونس میں یہ مضمون آتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم، بہت تھوڑے سے نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی قوم میں سے، اس خوف کی وجہ سے جو انہیں فرعون اور اپنے سرداروں کی وجہ سے تھا۔ فرعون بھی ظلم و ستم کر رہا تھا اور فرعون کے ایجنٹ بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے وہ بھی قوم پہ ظلم کرتے تھے، لہذا بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قوم نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے رب ہم آپ پر توکل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن گھبراؤ نہیں، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے رب تو ہمیں اس ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کافر قوم کے ظلم و ستم سے بچا۔ قوم دعائیں کرتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب مدد آئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہارے بھائی ہارون ایسا کرو کہ مصر میں کچھ گھروں کو مسجدیں بنا دو، اور مسجدوں کو بنانا قبلہ رخ، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ، کچھ گھروں کو مخصوص کرو، انہیں قبلہ رخ بناؤ، انہیں مسجد کا درجہ دو اور نماز قائم کرو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور ان مشکل حالات میں تم ایمان پر ڈٹے رہو گے اور بالآخر فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی فرعون کے خلاف، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں بڑا مال و دولت دیا ہے، بڑا نوازا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکائیں، تیرے رستے سے گمراہ کریں۔ ربنا نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے رب ہمارے تو ان کے مالوں کو تہس نہس کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ دیکھیے ناظرین، وہ پیغمبر جو ایک وقت میں
چاہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن جب کسی کی سرکشی حد سے بڑھ جائے، جب کسی کا ظلم حد سے بڑھ جائے، تو پھر وہی پیغمبر بد دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ کیا نکلا، انشاءاللہ ابھی ہم سنیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم قصص القرآن کے اس سلسلے میں فرعون کے ظلم اور اس کے انجام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات ابھی سورہ یونس کی آیات کی روشنی میں سمجھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ فرعون اور اس کے سردار، ان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے، جو بھی اختیار ہے، وہ اسے استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے بد دعا کی کہ اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری یہ بد دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، لیکن اب اپنی بد دعا پہ قائم رہنا، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلنا جو کچھ نہیں جانتے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں کو رحم آ جائے اور تم پھر فرعون کے لیے کوئی خیر کی دعا کرنا شروع کر دو۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اے موسیٰ اور اے فرعون، تم دونوں کی فرعون کے حوالے سے بد دعا قبول کر لی گئی، بس اب ڈٹے رہنا، اپنے اسی موقف پر قائم رہنا، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو کچھ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ، البتہ یہ جان لو کہ تمہارا پیچھا ہوگا، فرعون اور اس کے لشکر تمہارے پیچھے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ فلاں رات کو ہم نے اب نکلنا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام اس رات کو اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی فرعون کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل مصر سے جا رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں یہاں سے، اس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے فوراً اپنے تمام لشکر جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا شروع کیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اور عین وہ وقت جب کہ سورج طلوع ہو رہا تھا وہ بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، لہذا دونوں طرف موت ہے، تباہی ہے۔ اسباب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی اب بچاؤ کا امکان نہیں ہے، لیکن ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں، بڑے اطمینان سے کہتے ہیں قالا، نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔
یہ ہے توکل کی معراج۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، درمیان میں خشک رستہ وجود میں آ گیا۔ کانا کلو فرقن کا طود العظیم، اور دونوں حصے ایسے بن گئے جیسے کہ ہوں بڑے بڑے پہاڑ۔ عام طور پر پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن پانی کا یہ وصف اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ جب چاہے اس وصف میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، یہی معجزہ کہلاتا ہے۔ لہذا پانی کے دو پہاڑ وجود میں آ گئے، درمیان میں خشک راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر کر دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر وہ بھی اس راستے میں داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ دوبارہ عصا ماریں تاکہ پانی مل جائے، اور فرعون اور اس کے لشکر وہ داخل نہ ہو سکے اس رستے پر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، تم سمندر کو اسی طرح سے رہنے دو، ذرا ان کو آنے دو۔ جیسے فرعون اور اس کا لشکر بالکل عین سمندر کے بیچ میں پہنچے، پانی مل گیا اور وہ پورا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ اب جب پانی میں غرق ہو رہا تھا فرعون، تو فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ بلا شبہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اب جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، تباہی سامنے آ گئی، اب فرعون نے فوراً ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون کا یہ ایمان لانے کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ سورہ یونس کا آخری حصہ ہے جہاں پر یہ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو فوری طور پر جواب دیا، الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو جبکہ اس سے پہلے تم نے کفر کیا اور تم زمین میں ظلم کرنے والے، فساد مچانے والے تھے۔ اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو ہے غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا۔ قرآن پاک کے شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لائیں۔ اور جب انسان بہت کچھ دیکھ لے، موت کا فرشتہ اسے نظر آ جائے، ہلاکت و بربادی اس کے سامنے آ جائے، اب وہ ایمان لانا وہ فائدے نہیں دیتا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، اللہ نے فرمایا سورہ مومن کے آخر میں کہ جب انہوں نے ہماری پکڑ دیکھی، انہوں نے کہا کہ آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، جب ہماری پکڑ آ گئی تو پھر اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ مومن کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ آ کر اس کی جان کو نکالتا ہے، اور جب اس کی جان آ کر پھنس جاتی ہے گلے میں، اس کو کہتے ہیں گھنگرو بولنا، تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو توبہ قبول ہوگی۔ لیکن جب یہ کیفیت ہو جائے اور موت بالکل سامنے آ جائے، اب معاملہ غیب کا نہیں رہا، اب تو انسان نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اب وہ ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے فرعون اب ایمان لا رہے ہو؟